خاور گھمن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. خاور صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل واضح کر دیا کہ اگلا دور اسلام آباد میں ہی ہونے جا رہا ہے. یہ حتمی راؤنڈ ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل کریڈٹ گوز ٹو ایئر وائی ٹیلی ویژن ایئر وائی ٹیم. رات کو سب سے پہلے ہمارے چینل نے یہ خبر بریک کی تھی کہ دوبارہ سے پاکستان میں انشاءاللہ مذاکرات. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. حتمی راؤنڈ دیکھیں, جو پہلے بھی خبریں آئی تھی پہلے راؤنڈ سے وہ یہی تھیں کہ کافی معاملات طے پا گئے تھے, پھر ایٹ سرٹن پوائنٹ کچھ معاملات رہ گئے اور اس کے بعد پھر وہ بریک تھرو نہیں ہو سکا. لیکن ہر طرف سے یہی بات آئی. عراقچی صاحب نے کہا کہ وی ور انچز اوے, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ بہت سارے معاملات طے ہو گئے تھے. جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ وی ور آلموسٹ دیئر, لیکن چند ایک چیزیں تھیں ایک آدھ جس کے اوپر بات ہونی تھی. سو بظاہر تو اس میں اب کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اگر دوبارہ سے امریکی وفد پاکستان آتا ہے جس طرح کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے, تو حتمی راؤنڈ ہی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جس طرح کیا کہ دیکھیں, جو یہاں پہ 21 گھنٹے کی ایک ٹرانسمیشن میراتھن ان کے آپس میں جو ڈسکس ہوئی تھی, بڑا واضح اس سے لگتا تھا اس وقت بھی کہ کافی زیادہ معاملہ طے ہو گئے ہیں. ہر طرف سے اچھے کی خبر آ رہی تھی. کسی بھی جگہ سے ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی تھی اسلام آباد میں کہ کوئی سائڈ اٹھ کے جانا چاہ رہی ہے یا مذاکرات ختم کرنا چاہ رہی ہے. بریک تھرو نہیں ہوا تھا. جے ڈی وینس نے جاتے ہوئے بھی یہ کہا تھا تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے. تو میرے خیال میں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور جس طرح خبریں آ رہی تھی, اور اگین میں ایئر وائی کو کریڈٹ دوں گا, ہماری ٹیم کو, ہماری مینجمنٹ کو, صاحب کو, کہ سب سے پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی. اور خبر دیکھیں, خبر وہی ہوتی ہے جو خود بولتی ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی خبر جب ساری دنیا اس کو کنفرم کرے تو میرے خیال میں اس سے بڑا کریڈٹ تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی ہم مذاکرات کریں گے, پاکستان کی ملٹری قیادت زبردست ہے, فیلڈ مارشل کا وہ نام لے کے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹرسٹ ہم, ویری گڈ مین. اور جے ڈی وینس بھی پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کی تعریف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جینوئنلی کچھ اچھا کر رہے ہیں جس کی تعریف ہو رہی ہے. اور دنیا کا جو ایک طاقتور ترین شخص ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہی ہوتا ہے, تو وہ اگر تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں اور دنیا کو اس تباہی سے بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. پھر اس خطے کے اندر معیشت عدم استحکام سے بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم ایران کو جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورے خطے کو جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی کوششیں جاری بھی رہیں گی. خاور گھمن صاحب, ایک طرف پاکستان میں اگلا دور شروع ہونے جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا, اور دوسری طرف کامران صاحب نے ابھی جیسے کہا کہ امریکہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں لبنان اور اسرائیل کے معاملے کو لے کر. ایرانی ڈیلیگیشن جو پاکستان آئے گا مذاکرات کے لیے, کیا کہیں کوئی آپ سمجھتے ہیں وہ لبنان کے حوالے سے گارنٹی مانگے گا؟ دیکھیں, انیشل جو 10 پوائنٹس جو فارورڈ کیے تھے, دیے گئے تھے ایران کی طرف سے امریکہ کو, اس کے اندر یہ حصہ تھا کہ لبنان کے اندر بھی جنگ بندی ہوگی. ظاہر ہے دونوں اطراف سے مختلف تجاویز ایک دوسرے کو دی گئی تھی. فائنل کیا اگریمنٹ ہوتا ہے وہ تو جب آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے کلی طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات پہلے دن بھی میں نے کہا تھا کامیاب ہوں, اب بھی کامیاب ہوں گے, اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے کہ اس روح زمین کے اوپر صرف ایک ملک ہے جس کا نام ہے اسرائیل, جو نہیں چاہتا یہ مذاکرات کامیاب ہوں. درمیان میں آپ کو پتہ سبوتاج کرنے کی کوشش. باقی دنیا کا ہر ملک, وہ تمام مغربی ممالک جو کہ یورپین یونین کا حصہ ہیں, جو کہ نیٹو کا حصہ ہے, وہاں سے لے کے جب آپ فار ایسٹ میں جاتے ہیں, آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں, جاپان کی بات کرتے ہیں, ساؤتھ کوریا کی بات کرتے ہیں, کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ غلط ہے, جنگ نہیں مسلط کی جانی چاہیے ایران کے اوپر, ایران سے بات چیت کرنی چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایران نے جو بھی سجیشنز اپنی نیوکلیئر کے حوالے سے دی, آج اگر آپ نیو یارک ٹائم پڑھیں, امریکہ کے باقی اخبارات پڑھیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی مناسب جو آفرز ایران کی طرف سے امریکنز کو دی گئی تھی. وہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حیران اور پریشان ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ جب فروری کے اندر جو ہے جیریڈ کوشنر اور وٹکوف مذاکرات کر رہے تھے, جس میں ظاہر امان اس کے اندر وہ سہولت کاری پرووائڈ کر رہا تھا, کہ اس وقت یہ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوئے. وجہ یہ کہ ایران تو سب کچھ سامنے رکھ رہا ہے, ساری تجاویز رکھ رہا ہے. ایران کہتا ہے جی ہمارے ایجنڈے پہ کبھی بھی جو ہے ایٹم بم بنانا نہیں ہے.
آپ جس طرح کی انسپیکشن چاہتے ہیں ہم کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ مسٹر اشکر جو کہ عمان کے وزیر خارجہ ان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے, آن دا ریکارڈ ہے, اس کو ہم اٹھا کے سن سکتے ہیں. لہٰذا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک جب ایران کے اوپر حملہ کیا تب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جوائن می, نو بڈی جوائن ہم. پھر جب یہ آبنہ ہرمز کو کھلوانے کی بات ہوئی, پہلے بھی بات ہوئی کہ جناب اعلیٰ نارتھ نیٹو ہمارے ساتھ ہیں, سب نے انکار کر دیا. یو کے ہمارے ساتھ ہے, یو کے نے انکار کر دیا, نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے, یہ جو نیٹو کا ظاہر ہے اس کا ایک چارٹر ہے, اس کے اندر یہ جنگ آتی نہیں ہے. لہٰذا اب ٹرمپ کے اوپر اندرونی دباؤ بھی ہے, وہاں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. امریکہ کے اندر جو ان کی ظاہر ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں ہم کیوں گئے, گروسری مہنگی ہوگی, تیل مہنگا ہو گیا, میڈ ٹرم کے الیکشن سامنے آ رہے ہیں. تو یہ سارے جو اشارے اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ اس بات کی طرف جو اس سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ان کو پہلے بھی میرے خیال میں سمجھ تھی, لیکن اب جے ڈی وینس جب گئے ہیں واپس, انہوں نے مزید سمجھایا ہوگا کہ ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل فرام ایرانین سائڈ. جس طرح ابھی آپ نے بات کی یو ایس کی سیکرٹری کامرس کی کہ جی ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ ہماری باتیں ہو رہی ہیں. جب ایرانین ڈیلیگیشن اسلام آباد بھی آیا تھا تو ان کے 71 لوگ تھے, ہر شعبے کا اس میں جو ہے اس کی نمائندگی تھی. وہ ان کی افواج کے حوالے سے, ان کی کے حوالے سے, ان کے تیل کے حوالے سے, ان کی ٹوپوگرافی کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو ایرانی فلی پریپیئرڈ آئے تھے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بھی سوال امریکہ کی طرف سے رکھا جائے تو ہم اس کے پاس اس کا جواب ہو. بالکل. تو امریکنز پہلے بھی پریپیئرڈ تھے, اور میرے خیال میں جس طرح بادامی صاحب نے فرمایا ہمیں دعا کرنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے. بالکل ہم امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ امیدیں ہماری بار آئیں گی. خاور کھمل صاحب, جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے جو فیکٹر ہے اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, اگر اب یہ معاہدہ ہوتا ہے اور اللہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے اور امن مذاکرات کامیاب ہوں, تو کیا امریکہ اسرائیل کی گارنٹی دے گا کہ وہ دوبارہ سے ایران یا کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں, ایک جو بڑی شرط ایران کی طرف سے ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے مذاکرات کے حوالے سے, وہ یہی ہے کہ ایران یہ گارنٹی چاہ رہا ہے, سیکیورٹی گارنٹی چاہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے اس سے پہلے جب پچھلے سال جب جون کے اندر حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے, اس وقت بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کیا تھا, اور ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے ہی حملہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری امریکہ کے اوپر آئے گی. کیا امریکہ یہ شرط مانے گا یا نہیں مانے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن یہ ایران کی طرف سے بہت واضح شرط ہے. لیکن ظاہر ہے ایران کہے گا کہ اگر ہمارے اوپر اگر یہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے, اگر امریکہ یہ شرط نہیں ظاہر ہے اس کے اوپر بات مانگتا, تو اس کے جواب میں ایران کے پاس کوئی نہ کوئی پہلے بھی جواب ہے. تو ابھی بھی وہ اس کے جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس میں کوئی واضح ایک شرط سامنے آ جائے گی. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ حتی الوسع کوشش کرے گا اسرائیل آخری مومنٹ تک کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ سے فیصلہ ہوا کہ جے ڈی وینس پاکستان آ رہے ہیں مذاکرات کے لیے, تو اسی دوران جو ہے ایک خوفناک حملہ لبنان کے اوپر کر دیا اسرائیل نے. اس میں 300 سے زیادہ وہاں پہ خواتین, بچے, بزرگ شہید ہوئے. ابھی بھی وہ حملے کر رہے ہیں. لیکن اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں لبنان اور ود امریکن کے ساتھ, اللہ کرے اس سے ہمیں کوئی اچھی مثبت خبر ملے, تو ذمہ داری اسرائیل کی تو کلی طور پر امریکہ کو ہی لینی ہے, کیونکہ جو اسرائیل کا ان کا ڈیفینس ہے, ان کی اکانومی, ہر چیز کا انحصار امریکہ کے اوپر ہی ہے. امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں ہے. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایشورنس ضرور مانگی جائے گی. آج میں سن رہا تھا ان کے ٹکل کارلسن جو ایک بڑے رائٹ ونگ کے جرنلسٹ ہیں, جو کہ بہت بڑے حمایتی رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, ان کا انٹرویو, وہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے, ایسے بہیو کر رہے ہیں جیسے وہ اسرائیل نے ان کو خرید لیا ہے, وہ ہر بات اسرائیل کی مان رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ریئیکشن ہے, رد عمل سامنے آ رہا ہے ود ان یو ایس سے. ہم کیوں جو ہے لا یعنی قسم کی جنگ میں پڑ گئے ہیں؟ امریکہ کو کوئی خطرہ براہ راست نہیں تھا ایران کی طرف سے, تو یہ جنگ کیوں کر ہو رہی ہے؟ لہٰذا بہت سارے ifs and buts ہیں, لیکن جو بڑی خبر یہی ہے کہ اگر صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی خبر کا انتظار کرے, اور اچھی خبر آنے والی, اور پاکستان کی وہ تعریف کر رہے ہیں, اور مذاکرات کے ایک دوسرے ایک فائنل دور کی وہ شنید ہمیں خبر دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے. اور اگین ایک جو ہے کوشش ضرور ہم نے رہنا ہے, اور ساری دنیا بھی ہے,
لیکن ابھی جو بات ہو رہی تھی، پریشر ساری دنیا کی طرف سے اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے امریکہ کے اوپر، امریکہ کے اندر سے، اور خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیلی جو جنگی جرائم ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ ہر ملک اس کے اوپر بات کر رہا ہے، روس بات کر رہا ہے، چائنا بات کر رہا ہے، یورپ بات کر رہا ہے، جو کہ خاص طور پر یورپ جو روایتی طور پر اسرائیل کے حمایتی ممالک رہے ہیں، وہ بھی بات یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے. لہٰذا جو سارے ہمیں وہی ہے جو سائنس ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. جو ابھی بات ہو رہی تھی، بات بڑی واضح ہے کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ اس طرح کی جنگ برداشت نہیں کر سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تیل دیکھیں نا، امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں، لیکن جب پوری دنیا آپ نے ہرمز بند ہوتی ہے تو اس کا اثر امریکہ کے اندر بھی تیل کی قیمتوں کے اوپر پڑتا ہے، باقی دنیا کے اوپر تو پڑ ہی رہا ہے. لہذا یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں موو ہے، اور ہمیں اچھے کیا امید رکھنی چاہیے، اور اس کے بالکل امید رکھنی چاہیے.